السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے اور اس کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ حاکم وقت بڑی شان و شوکت سے تخت شاہی پر رونق افروز تھا۔ اس کے تمام جانثار درباری اس کے سامنے حاضر تھے اور حسب معمول بڑے بڑے جادوگر اور نجومی بھی دربار میں موجود تھے، مگر خلاف توقع وہ بہت غمگین، اداس اور رنجیدہ دکھائی دیتے تھے۔ بادشاہ نے ان نجومیوں کی غمناکی اور دلگیری کو بھانپتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے میرے مہربانوں، آج تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ اس سوال پر ایک بڑا شاہی منجم پریشانی کے عالم میں گویا ہوا۔ مہربان آقا، بات اتنی بڑی ہے کہ مجھ کو ہمت نہیں پڑتی، لیکن بتائے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ حضور والا، ہم نے آسمان پر ایک سیاہ ستارہ دیکھا ہے جو مستقبل قریب میں آپ کے زوال کی کہانی بتا رہا ہے۔ ستارے نے ہمیں یہ اشارہ دیا ہے کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے دین پر ایمان نہیں لائے گا۔ وہ آپ کے بتوں کو توڑ ڈالے گا، لوگوں کو آپ کے خلاف اکسائے گا اور آپ کو بھی ایک نئے دین کی طرف آنے کی دعوت دے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ بچہ کب باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آ جائے گا؟ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آ جائے گا۔ نجومیوں کا یہ انکشاف بادشاہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ہمارے غصے کے آگ بگولا ہو گیا، اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں اور آنکھوں سے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ اس نے چلا کر کہا کہ آج سے پورے شہر میں منادی کرا دی جائے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، اور اس نے یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ اس برس جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ خاص مدت تک یہ ضابطہ جاری رہا اور اس بادشاہ یعنی نمرود نے اس شک میں کہ کہیں وہ لڑکا اس دنیا میں نہ آ جائے، ہزاروں معصوم اور بے گناہ بچوں کو قتل کروا دیا۔ وہ مظلوم مائیں جن کے جگر گوشوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور جن کی فریاد نے آسمانی مخلوق کے دل دہلا دیے تھے، اس کا بھی تو آخر نتیجہ نکلنا تھا نا۔ نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے لیکن نتیجہ نکلتا ہے۔ ادھر بادشاہ اپنی تدبیر پر خوش تھا اور ادھر تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ قسمت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ اسی بستی میں طارخ نامی شخص رہتا تھا جس کے بیٹے کا نام ناہور تھا، جو بعد میں آزر کے نام سے مشہور ہوا۔ آزر بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ بت اور مورتیاں بنانے میں کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ لوگ اس سے بت اور مورتیاں خریدتے اور انہیں خدا سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیتے۔ آزر ہی کا ایک بھائی تھا جس کا نام طارخ تھا۔ والد کا نام بھی طارخ تھا اور آزر کے بھائی کا نام بھی طارخ تھا۔ بہرکیف سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ نمرود نے جب بیویوں پر پابندی لگائی کہ وہ اپنے شوہروں کے پاس نہ جائیں، اسی عرصے میں طارخ نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں حمل قرار پایا۔ جب یہ بات آزر کو پتہ چلی، یعنی جو اس کا بھائی تھا، تو وہ بہت خوفزدہ ہو گیا اور اسی دوران طارخ کا انتقال ہو گیا۔ لہذا آزر کو خدشہ ہوا کہ اگر بادشاہ کو اس کی بھابھی کے حاملہ ہونے کا علم ہو گیا تو کہیں اس بچے کو پیدائش سے پہلے ہی ختم نہ کر دے۔ لہذا کافی سوچ بچار کے بعد آزر نے یہ کہا کہ اب میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ میں تجھے شہر سے باہر لے جا کر کسی غار میں اس وقت تک چھپائے رکھوں جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ آزر اپنی بھابھی کو یعنی طارخ کی بیوی کو ایک غار میں لے جا رہا ہے چھپانے کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو افطار کے وقت بتائیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ ابھی ہمارا پروگرام شروع ہوگا نیکی بشرا عامر کی آواز میں اور اس کے بعد پھر لوح قرآنی۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔